السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 2 فروری کی کال لے کے. جناب سب میں پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا احتیاط کریں, سوشل ڈسٹنسنگ, اپنی صفائی, ماسک. اومیکرون جو شروع میں اتنا پریشان کن نہیں تھا وہ انفارچونیٹلی ہمارے لیے کافی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. اپنے جاننے والوں میں اور آگے پیچھے کافی ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے, محفوظ رکھے. اچھا جناب, آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. میں نے جو کل رات آپ کو کال دی تھی اس میں نے کہا تھا ایک ہوپ پیدا ہوا ہے اور اس کا آخری ہرڈل جو ہے وہ 45,726,692 ہے اور یہی جو ہے ٹارگٹ بھی ہے. اور اگر تھوڑا سا آپ اپنی میموری کو ریکال کریں تو یہ وہی ایریا ہے کم و بیش جو نیور گیو اپ کال میں آپ کو فائنل ڈیسٹینیشن کے طور پہ دکھایا گیا تھا. آج کے چارٹ کو آپ اگر دیکھیں تو 11 بجے اور دوپہر 2 بجے ہم نے اس ایریا کو ٹیسٹ کیا اور ہم پورا دن اس کے اراؤنڈ یا تھوڑا بہت نیچے اس کے ٹریڈ کرتے رہے. اوور آل بلز میں کنسسٹنسی پائی گئی. جو کلوزنگ ہے وہ بھی اسی ایریا میں ہوئی ہے جہاں پر یہ ایفرٹس پورا دن جاری رہی ہیں. تو اگر ہائی سے 100 پوائنٹ نیچے اگر کلوزنگ آئی ہے تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے. 100 بھی نہیں, 75 پوائنٹ نیچے تو بھی کوئی حیران کن بات اس لیے نہیں ہے کہ کلوزنگ سے پہلے اتنی پروفٹ ٹیکنگ تو ہوتی ہے. بہرحال مارکیٹ نے 300 پوائنٹ گین کیے اور سب میں اہم بات یہ ہے کہ 25% والیوم آج زیادہ رہے. کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ والیوم جمعے اور پیر کے دن ہم نے تھوڑے سے بڑے ہوئے دیکھے, مگر اس میں بڑے ٹارگیٹڈ اسٹاکس میں والیوم بڑے تھے. مگر آج کے والیوم نسبتاً پیر اور جمعے کے والیوم سے اور اچھے ہیں کیونکہ ڈیوائیڈڈ اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. تو اوور آل لگ رہا ہے کہ مارکیٹ کی طرف انٹرسٹ آتا ہوا نظر آیا. کل کی کال میں نے کہا تھا, آپ کو اگر یاد ہو تو ایک کوٹ کو میں نے کوٹ کیا تھا. آئی ہوپ کہ اگر وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر ہاؤ سلولی یو گو ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ اسٹاپ. یہ بات میں نے کل کے اس میں کہی تھی. اگر آپ نے اس پہ غور کیا ہو تو ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ بت سے مسلسل ہیں. 3 اور 4 5واں سیشن تھا آج 5واں سیشن تھا جس کی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلز ایفرٹ کر رہے ہیں. انیشیلی تو ایسا نہیں لگا کہ کوئی مارکیٹ مومنٹم گین کر رہی ہے, مگر اب میں کہہ سکتا ہوں جمعے اور پیر کے بعد اور پھر آج کہ مارکیٹ نے کچھ مومنٹم بھی گین کر لیا ہے. اب چونکہ اس 45,726,692 کو ایک الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن یا فائنل ڈیسٹینیشن آف ریکوری فیس قرار دیا گیا تھا, تو اب اہم یہ ہے کہ مارکیٹ اس کے اوپر ٹریڈ کرے. لیولز آپ کو پریسائز لیولز ٹیبل میں اپڈیٹ ملیں گے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ابھی تک تو ایسا لگتا ہے کہ بلز کی ایفرٹ سیٹسفیکٹری ہیں. جس طرح میں نے کہا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو ہے ریکوری فیس کی اس پر بھی پہنچ گئے وہ. اب اہم بات یہ ہے کہ آنے والے سیشنز میں اس ایریا کے اوپر کیسے سروائیو کرتے ہیں. اب جو میں شارٹ ٹرم باٹمنگ جس کو دیکھ رہا ہوں, جو جس کے نیچے ایگزاسشن کی پاسبلٹی ہے, وہ 45,692 اور 45,593 کا ایریا ہے. یعنی کہ 100 پوائنٹ کا ایریا ہے جس کے نیچے ہمیں لمیٹڈ ایگزاسشن مل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر مارکیٹ اسی 45,692 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو ہم کل بھی تھوڑی سی بلز کو ایفرٹ کرتا دیکھیں گے. اور 45,779 کے اوپر اگر والیوم آنے شروع ہو گئے تو پھر انشاءاللہ تعالی معاملہ بہتر ہو جائے گا اور ہم ایک نئی ریلی کی طرف بھی جا سکیں گے. اور انیشیلی اس کا پہلا ٹارگٹ 46,012 اور 45,986 ہوگا. اس کے بعد وہ مزید 46,287 267 تک
جانے کی کوشش کرے گا. جس طرح میں نے کہا کہ 45,593 کے نیچے لمیٹڈ ایگزارشن کی پاسبلٹی ہے. اگر میں تھوڑی سی ایگریشن کی بات کروں یا زیادہ پریشر یا پروفٹ ٹیکنگ کی بات کروں تو وہ 45,198 سے 45,082 کا جو ایریا ہے، یہ دو سپورٹس ایسی ہیں کہ اس کو توڑنے کے بعد جو ابھی بلز نے جو کنسسٹنسی دکھائی ہے یہ پھر ختم ہونے لگے گی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ یہ جو نیور گیو اپ والی سلائیڈ ہے وہ اللہ کرے کہ اس کا فائنل ڈیسٹینیشن اب مارکیٹ کا باٹم بنے اور مارکیٹ اس کے اوپر ہی رہے. اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی ریلی دیکھیں گے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے. اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے اور میری گھر فیملی اور میرے ٹیم کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.